پر رہنا. فرشتوں نے دونوں ہاتھوں سے پکڑا اور ٹھک ایک ایسی جگہ پر لے گئے, ٹھیک ہے, جو بہت بڑا محل تھا. وہ بندہ بڑا خوش ہوا, کہتا ہے آسمان پر خدا نے میرے لیے اچھی جگہ رکھی ہوئی ہے. فرشتوں نے کہا یہ تیرا نہیں ہے. کہتا پھر, کہتا یہ تو تیرے نوکر کا. بندہ بڑا اور خوش ہوا, کہتا ہے میرے نوکر کا یہ گھر ہے تو میرا کیسا ہوگا. بڑا خوشی خوشی کہتا ہے اچھا چلو وہاں پر لے جاؤ. تھوڑا اور آگے گئے, ٹھیک ہے, تھوڑا اور خوبصورت جگہ آئی. اس نے کہا یہ یقیناً میرا ہے. کہتا یہ بھی تیرا نہیں ہے. اس نے کہا وہ کیوں. کہتا یہ تو تیرے گھر میں جو کام کرتی تھی, جو تیرے کپڑے دھوتی تھی, یہ تو اس کا. بندہ پھر خوش ہو گیا, کہتا میرے لیے اس سے بھی اچھی جگہ خدا نے رکھی ہوئی ہے. کرتے کرتے فرشتے جہاں پر اٹھا کے لے کے جاتے, آگے آگے باتیں چلتی گئی. آخر میں ایسا ہوا کہ فرشتے جہاں پر لے کر گئے وہاں پر ایک سامنے جھوپڑی بنی ہوئی تھی جو 4 ڈنڈوں پر کھڑی تھی. کہتا ہے یار یہ کس کی ہے. اس نے کہا یہ تیری ہے. اس نے کہا یہ کیا سی, یہ تو ناانصافی ہے. زمین پر اتنا بڑا محل خدا نے دیا اور آسمان پر صرف 4 ڈنڈوں پر کھڑی ہوئی جھوپڑی. اس نے کہا ہاں. اس نے کہا کیوں, کیا خدا انصاف نہیں کرتا. اس نے کہا خدا نے انصاف ہی کیا ہے. اس نے کہا وہ کیسے. اس نے کہا زمین سے جو مٹیریل تو نے آسمان پر بھیجا ہے اس سے یہ 4 ڈنڈوں پر کھڑی ہوئی جھونپڑی بن سکتی تھی اور کچھ نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے, جو زمین سے آپ آسمان پر بھیجتے ہیں وہی آپ کو ملے گا. اجر یقینی ہے. اس لیے یہ یاد رکھنا کہ اپنی زندگیوں کے اندر ہم نے کیا کھویا کیا پایا, یہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ ان ساری چیزوں کو اپنے آپ نے سیکھنا بھی ہے کہ میں نے کھویا کیا ہے اور میں نے پایا کیا ہے, میں نے پانا کیا ہے, تاکہ خدا نے میرے لیے کیا رکھا ہوا ہے. آج ہم بڑی خوبصورت سی سمپل سی بات سیکھیں گے. اس دن بھی ہم نے سیکھی, لیکن آج میرا دل کر رہا ہے, میں نے کلام کھولا ہوا تھا حزقیل میں سے, اور حزقیل 32 باب میں نے 33 باب آج میں نے پڑھنا تھا, لیکن پھر خدا نے میرے دل میں یہ بات ڈالی اور میں ضرور اسی کو آج پھر سے ہم گردان کریں گے, پھر سے ہم سیکھیں گے خدا کے کلام کو. اور کیا ہے میرے ساتھ نکالیں لوکا کی انجیل 18 باب, لوکا کی انجیل 18 باب اور اس کی 35 آیتیں مقدسہ. لوکا 18 اور اس کی 35. ایمانداروں کے لیے جو 3 چیزیں کون سی ہیں ضروری, آج ہم یہ سیکھیں گے. جو اپنے آپ کو ایماندار کہتے ہیں ان کے لیے ضروری کیا ہے غور سے سننا ہے. جی کون پڑھے گا, جس کی آواز اچھی ہے اونچا پڑھے ذرا. جب وہ چلتے چلتے یریکو کے نزدیک پہنچا تو ایسا ہوا کہ ایک اندھا راہ کے کنارے بیٹھا ہوا بھیک مانگ رہا تھا. وہ بھیڑ کے جانے کی آواز سن کر پوچھنے لگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. انہوں نے اسے خبر دی کہ یسوع ناصری جا رہا ہے. سب کہیں آمین. بڑی خوبصورت بات. پہلا جو ایمانداروں کے لیے ضروری کام سننا. پہلا کیا ہے ایمانداروں کے لیے؟ سننا. اگر آپ کے کان بند ہو جائیں تو سننا بھی بند ہو جاتا. بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ سننے سے ایمان پیدا ہوتا ہے اور سننا خدا کے کلام سے. کیونکہ خدا کا کلام کہتا ہے سنو اور کان لگاؤ اور گھمنڈ نہ کرو کیونکہ یہ خدا نے فرمایا. پھر بائبل مقدس میں خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ تم کانوں سے اونچا سنتے ہو. پھر خدا کا کلام کہتا ہے, ٹھیک ہے, کہ ابلیس نے تمہارے کانوں کو کیا کیا ہوا ہے, بند کر دیا ہوا ہے. تم سنتے ہوئے بھی نہیں سنتے اور دیکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھتے. یہ ضروری ہے. مکاشفہ کی کتاب میں آ جاؤ تو لکھا ہوا ہے کہ جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کان تو ہیں سب کے, لیکن خدا جانتا ہے کہ سنتے لوگ کم ہیں, اور یہ ایماندار کے لیے سننا ضروری ہے. اور اس اندھے نے جو سڑک کے کنارے بیٹھا ہوا بھیک مانگ رہا ہے, لکھا ہوا اس نے بھیڑ کی آواز کو سنا ہے. اور پھر اس نے پوچھا, اگر وہ سن نہ سکتا اور سن رکھا تو اس نے مسیح یسوع کے بارے میں, اس لیے اس کے ریئیکشن سے پتا چلتا. اس نے جب پوچھا کیا ہوا ہے, بڑی شور شرابہ ہے آج بازار کے اندر, ایک ایسا لگ رہا ہے بہت بڑی بھیڑ ہے, وجہ کیا ہے مجھے بھی بتاؤ, مجھے کچھ بتاؤ تو صحیح, کس چیز کا یہ شور شرابہ ہے. کسی نے آ کر کہہ دیا یار خاموش ہو جا, تجھے نہیں پتا یسوع جا رہا ہے. یسوع کے بارے میں اس نے سن رکھا تھا. اگر وہ کان اپنے بند رکھتا تو کبھی بھی وہ یسوع کا, ٹھیک ہے, اپنے پاس آنے کا یا اس کو چیخنے اور چلانے کا آواز دینے کے لیے کبھی نہ کہتا.
لیکن جب اس نے آواز سنی، آج چرچ کے اندر، آج عبادتوں کے اندر، آج ہم بہت سارے لوگ بیٹھے تو ہوتے ہیں لیکن سنتے سب نہیں ہیں. مجھے اتفاق ہوا میں جی گراؤنڈ کے اندر جب گیا تو انور فضل صاحب سامنے کلام سنا رہے تھے، اور جب وہ کلام سنا رہے تھے ٹھیک ہے تو پیچھے جب میں نے دیکھا تو کوئی پانی خرید رہا ہے، کوئی تیل خرید رہا ہے، کوئی کیلنڈر خرید رہا ہے، کوئی ڈی وی ڈی خرید رہا ہے، کوئی کیا خرید رہا ہے. بڑا ایک شور شرابہ سا پیچھے بنا ہوا تھا. میں خود بھی پریشان ہو گیا ٹھیک ہے. اور جیسے ہی کلام ختم ہوا اور آواز آئی کہ آئے جس بیمار نے دعا کروانی ہے تو وہ سامنے آ جائے، بھیڑ بکریوں کی طرح لوگ بھاگتے ہوئے ٹھیک ہے نا دعا کی طرف متوجہ ہوئے، اپنے ہاتھ اٹھا لیے. اور میں یہ سوچنے لگ گیا کیا یہ خدا کا کلام سننے کے لیے نہیں آئے تھے؟ کیا یہ اس میسج کو اپنی زندگی میں لینے کے لیے نہیں آئے تھے؟ وہ تو لوگ صرف شفا کے لیے آئے تھے. اور آج بھی ایسا ہی ہے. چرچ کے اندر بیٹھ کر اگر آپ کلام کو نہیں سنتے، اگر آپ خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں نہیں لیتے تو سب چیزیں بے فائدہ، بے مقصد ہیں. خدا کا کلام ہمیں یہ سکھا رہا ہے یار، کہتا ہے سننا خدا کے کلام سے. سنو اور کان لگاؤ، گھمنڈ نہ کرو، غرور نہ کرو، کیونکہ یہ خدا نے فرمایا ہے، یہ خدا کہہ رہا ہے، خدا اپنے کلام سے بات کر رہا ہے. اور جب ہم اپنے کان بند کر لیتے ہیں، اور جن کے روحانی کان بند ہو چکے جب وہ خدا کے کلام کی آواز کو نہ سنتے، آگے آپ دیکھ لیں روحانی کان کیسے بند ہوتے ہیں. جب آپ کلام کو سن کر بھی آپ جیسے ہی چرچ کی حدود سے باہر قدم نکالتے ہیں، اور کبھی آپ نوٹ کر لیں عبادتوں میں آپ نوٹ کر لیں جیسے ہی لوگ باہر جاتے ہیں ان سے پوچھا جائے آج کلام کیا تھا، وہ کہتے ہیں پتہ نہیں. یہ ضرور کہتے ہیں کہ آج بڑا مزہ آیا ہے. اور اکثر میں کہتا ہوں کہ یہ مزے والا لفظ اپنی زندگی سے ختم کر دیں، اور یہ کہیں کہ آج بڑی برکت ملی ہے. مزہ کیا ہوتا ہے؟ کوئی بریانی کھا کے آئے ہو اندر چرچ سے ٹھیک ہے، یا کوئی قابلی پلاؤ کھا کے آئے ہو، کوئی کڑھائی ککڑ کھا کے آئے ہو. آپ خدا کا کلام سن کر آئے ہو جو زندہ ہے، جو بے تاثیر نہیں لوٹتا، جو بند گودے کو چیر کے نکل جاتا ہے، جو آپ کی ساری نمازوں کو ختم کر دیتا ہے. جو خدا نے باتیں آپ سے کی ہیں. آج خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم سنیں تو صحیح خدا کیا کہہ رہا ہے، ہم صرف یہ نہ کہیں. دوسری بات جو ایمانداروں کے لیے ضروری ہے، اور وہ کیا ہے، غور سے سنیں. آگے پڑھے بیٹا، اس نے چلا کر کہا، بلکہ 41 آیت سے پڑھے بیٹا. اب یسوع مسیح کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے جی؟ تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے، تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے کروں؟ اس نے کہا اے خداوند یہ کہ میں بینا ہو اے جاؤں. خداوند یہ کہ میں بینا ہو جاؤں، دیکھنا شروع کروں. آگے یسوع نے اس سے کہا بینا ہو جا، تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا. آمین. دوسرا سٹیپ دیکھنا. پہلا کیا ہے؟ دوسرا کیا ہے؟ دیکھنا. جب آپ دیکھتے ہیں، میں نے پہلے کہا کہ یسوع نے کیا کہا، تمہارے کان ہیں تم سنتے نہیں، آنکھیں ہیں اور تم دیکھتے نہیں، اندھا بند. بائبل مقدس میں لکھا کہ اندھے کو اندھا راہ دکھائے گا تو کیا دونوں بڑے میں نہیں گریں گے؟ آج